کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اسی لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے آنا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا کا ہے۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پر چھوڑ دو۔ کیا پتہ اس سے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں تہجد اتنی پاورفل ہے کہ الحمدللہ اس میں مانگی ہوئی دعائیں 99% قبول ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ نماز فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، لیکن پھر بھی اتنی طاقتور نماز ہے کہ اکثر رات کے وقت انسان خود کو لے کر اپنی زندگی میں چل رہی پریشانیوں کو رات کے وقت بہت ہی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ دن بھر تو انسان کاموں میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو انسان خود کو بے بس، تنہا اور ٹوٹا ہوا پاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنا درد نکالنا چاہتا ہے اور رونا چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اپنا درد تہجد کے وقت اپنے رب کے حضور رکھتے ہیں اور اپنی دوا پا لیتے ہیں، اور کوئی سیڈ سانگ سن کر گناہ کر کے بستر پر لیٹے ہی رو کر اپنا درد نکال لیتے ہیں، اور اس درد کا کبھی بھی دوا نہیں پاتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بے چین دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ملاقات ہوتی ہے بندے کی رب سے۔ تہجد کی دعا کو ہلکے میں نہ لینا، یہ بہت پاورفل نماز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی نفل نماز تبھی اثر کرے گی جب پہلے فرض نماز کی ادائیگی ہوگی۔ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، تبھی ہی تہجد اثر کرے گی۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ بس جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اسی لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وقت تہجد اللہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، لیکن یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ وہ سب ظاہر اور چھپی باتوں کو جانتا ہے، بس وہ تم سے سننا چاہتا ہے۔ بے چینی کو روح اور آنسوؤں کو دل میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستانیں سننے کے لیے وہ تمہاری آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ وقت تہجد سجدوں میں بہائے گئے آنسوؤں کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے۔ جو کہانی ایک بار وقت تہجد اس کو سنا دی جاتی ہے اس کا نامکمل رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ کروڑوں میں سے اگر اس نے تمہیں نیند سے بیدار رکھ کر تمہیں تہجد کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔
تو پھر اپنے دل سے وسوسوں کو نکال دو۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ دعائیں مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو تمہارے ہاتھوں کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اٹھنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ اپنی دعاؤں پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن دعاؤں کو اس نے معجزات کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے، اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پتہ ہے اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور پتہ ہے یقین کرنے والوں کے راستے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے خلاف ہو جائیں تو وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ساری دنیا ان کے سامنے بکھر رہی ہو، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یا رب کہ تو ہمیں بکھرنے سے پہلے ہی تھام لے گا، اور وہ وہاں سے تمہیں اپنی قدرت کے معجزے دکھائے گا کہ جہاں سے تمہیں اس چیز کے ملنے کا گمان تک نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ پاک تمہارے یقین کو دیکھتے ہوئے اپنے راستے سے تم تک تمہاری پسندیدہ چیز لے آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے، اور تم شکر کے سجدوں میں گر جاؤ گے۔ یہ سب تمہارے یقین کا انعام ہوگا۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد ادا کرنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد قائم کرنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہوتے ہیں جو اور کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو تمہاری ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے دل کی ان تمام باتوں کو بھی جانتا ہے جو آپ کے آنسوؤں نے، سسکیوں نے خاموشی سے رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالوں میں کی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کہہ نہ سکیں تو چپکے سے رو لیا کریں، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں، وہ کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے کا اظہار کرنا بہت پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو وہ اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو بے شک وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کچھ دروازے تمہاری بہتری اور تمہاری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن تم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہو، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ یقین رکھو اس کی مصلحتوں پر کہ اگر وہ ایک پھول نہیں مل سکا تو سارا باغ ہی تمہارا مقدر میں ہو۔ دعائیں مانگو اس ذات سے، بار بار مانگو، جو چاہے مانگو۔ اس ذات کی مصلحتوں پر بھی تو یقین رکھو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اسی میں بہتری ہوگی۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل دور کرنے پر قادر ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو وہ کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب السمیع یعنی سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی
اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سب دروازے جب تک بند نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا؟ سنو تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام تو نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا ہے۔ وہ الجبار ہے یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ سے فریاد کرو اور وہ اسے ادھوری ہی چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ تم سے ایسے راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی تم اداس نہیں ہوگے۔ اللہ نے انسان کا سکون اپنے ذکر میں پوشیدہ رکھا ہے، اور انسان یہ سکون اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ میں ڈھونڈتا ہے۔ لوگوں کو محبت دیتے دیتے تھک جاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے وفا نہیں کرتے۔ کیونکہ جب بندہ اللہ سے وفا نہیں کرتا، اس کو اپنا وجود سونپتا نہیں، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا، تو لوگ اس سے وفا کیا کریں گے؟ اگر کسی کی وفا کی منتظر ہو تو پہلے اپنے رب سے وفا کرو، اس کو اپنا سب کچھ بنا لو، پھر وہ تمام بچھڑے ہوئے لوگوں کو تمہارے پاس لوٹا دے گا۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی تمہاری التجاؤں کا جواب ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ تو بس تمہیں سننا چاہتا ہے، بار بار سننا چاہتا ہے، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تم سے، تمہارا اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھے ہیں تمہارے لیے حیرت انگیز معجزے، تم قریب رہو اس کے۔ بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کی ان گنت وسیلے اس نے۔ تہجد میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اب اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ جب فیصلے عرش پر ہوتے ہیں تو فرش والوں کی رائے اہمیت ہی نہیں رکھتی، آپ نے اس پر یقین رکھنا ہے وہ جو کہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے پاس صبر کے بدلے بہترین اجر ہے۔ اس کے پاس وہ سب ہے جو دنیا آپ کو دینے سے انکار کرتی ہے، اس کے دسترس میں ہر شے ہے، وہ بھی جو آپ سے کہیں کھو گیا ہے، اور وہ بھی جو آپ کو کبھی ملا ہی نہیں۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو وہ تم سے پہلی ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے، اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے فیصلے کا، تیار رکھو کن فیکن کے تحفے کا۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو اللہ فکر سے کہتا ہے اس جواب پر، اور فرماتا ہے میرا ایک بندہ تھک گیا ہے، سو وہ آج مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے، ساری تھکاوٹوں کو دور کرنے آ رہا ہے، اور مجھے منانے آ رہا ہے، اور میری رضا میں راضی ہونے کے لیے آ رہا ہے، سننے اور سنانے کے لیے آ رہا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ اب آئے ہو تو میری بات کرو، میری بات سنو، وہ تو کہتا ہے اپنی غرض کی بات کرو، میری چھوڑو، اپنی محبت کی داستانیں سناؤ، میں کب کب پکارتا رہا وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کب کب میں نے تمہاری پکار کا جواب نہیں دیا۔
بس پھر جب تم اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ محبت سے دیکھتا ہے تمہیں، اور پھر جب تم تھک کر سجدوں میں گرتے ہو تو وہ اسی سجدے پر تمہیں تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، یوں صلح ہو جاتی ہے، اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق ہے، تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا تو نہیں سکتا، بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو جگ سارا یہ ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ وہ جب عطا کرے گا تو اس کی محبت سے تمہارا دل پھٹ جائے گا، اور اس کی شان دیکھ کر یوں زندہ ہو جاؤ گے تم جیسے کوئی غم اس وجود کو کبھی حصہ ہی نہ رہا ہو۔ دعائیں کبھی بھی خالی نہیں جاتی، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ انسان کا اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دعا کا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت سے یہ رشتہ قائم کر لیتا ہے وہ اس کی خوشیوں کا ذمہ بھی خود لے لیتا ہے۔ پھر وہ ان حالات کو بھی بدل دیتا ہے جو بدلنے والے نہیں ہوتے۔ پھر وہ ان مقامات پر انسان کو سنبھال لیتا ہے جہاں سنبھلنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کی یقین کی لاج رکھے گا۔ وہ مان رکھنے والوں کی امید کبھی نہیں توڑتا، خاص کر کے ان کی جنہیں اس کے سوا کسی کا سہارا نہیں ہوتا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کوئی کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکجا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے، اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ کتنی الجھنیں لے کر انسان اللہ کے روبرو جاتا ہے، پھر اس امید کے ساتھ کہ وہ سنبھال لے گا، معاف کر دے گا، فریاد سن لے گا۔ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، یہ تو بس وہی جانتا ہے۔ دنیا پھر چاہے کسی بھی لفظ سے پرکھے ہمیں، بس پھر اس سے التجا کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ پھر مسکرا کر تھام ہی لیتا ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے، ہمیں ان تکلیف اور حالات سے نمٹنے کے لیے راستے دکھاتا ہے، اور تب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آہستہ آہستہ سے ساری الجھے ہوئے گراہیں کھول رہا ہے۔ بس تب سب حل ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوں، تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ اور سنو، جو رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، کیا وہ تمہیں کبھی اکیلا تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ کیا آج جس مقام پر تم اتنی قربانیوں کے بعد پہنچے ہو، اس تک پہنچنے کے لیے صرف اللہ رب العزت نے تم سے تمہاری محبوب چیزوں کی قربانی ہی مانگی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں آزمائش میں ہی مبتلا کر کے رکھا ہے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی خوشی یا کوئی نعمت عطا نہیں کی؟ کیا تم نے رب سے زیادہ محبت کرنے والی اور چاہنے والی ذات دیکھی بھی ہے اپنے آس پاس کہیں؟ کیا اب تک اللہ رب العزت کے علاوہ ہر محبت کا صلہ دگنا ملا ہے؟ کیا کوئی اور ہے ایسا جس کے سامنے لاکھ غلطیاں کر لو پھر بھی کہے کچھ نہیں ہوتا، نادان ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا کہ تمہارے عیب دیکھے اور پھر اس کا چرچا نہ کرے؟ اور کیا کوئی ہے ایسا جو تمہیں مشکل میں ڈالے اور پھر اسی سے نکالنے کا اسباب بھی بنائے؟ مطلب اگر امتحان بھی لو تو خود ہی اس امتحان میں کامیابی کی ضمانت بھی دے دے، ایسا کوئی نہیں۔ تو پھر کبھی بھی مایوس مت ہونا، صبر کرتے رہنا، اور یاد رکھنا کہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ وہ جو تمہارا بہترین غمگسار ہے، سہارا ہے نا، رب کائنات، وہ تمہاری آہوں اور سسکیوں کا گواہ ہے، وہ کبھی انہیں بے انمول تو نہیں کرے گا۔ وہ جب تمہیں تکلیف کی انتہا تک لے آتا ہے نا تو سمجھ لو کہ اب آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کن فرمانے والا ہے، اب منظر وقت حالات سب پلٹا کھانے والے ہیں۔
اب آسانیاں اور خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے نصیب کا حصہ بننے والی ہیں۔ اب صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تو بس کن سے فیکن تک کی ہر کہانی مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اور بے شک میرا رب اندھیرے سے ہی اجالے بناتا ہے، جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے تمہیں عطا فرماتا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے رحمت کا سوال کرو اور وہ تمہیں دھتکار دے؟ کیا کبھی دیکھا ہے کہ جب تم اللہ کو اپنے لیے کافی کر لو اور وہ تب بھی تمہیں دنیاوی سہاروں کی ضرورت محسوس کروائے؟ نہیں نا، اسی لیے کہ وہ اس قدر مہربان ہیں کہ ان کو بھی نوازنا کم نہیں کرتا جو اسے یاد بھی نہیں کرتے۔ وہ تو بے زبانوں کو بھی سنتا ہے، وہ تو کافروں کا سوال بھی رد نہیں کرتا، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا جبکہ تم اس کی بہترین امت ہو؟ بس وہ تم سے ایک چیز چاہتا ہے، خود کی ذات پر کامل یقین، خلوص نیت سے دعا، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس بات پر پختہ ایمان، اس کا ایک اشارہ ہی سب ایسے بدلتا ہے جیسے گہری تاریک رات کے بعد روشن سویرا نمودار ہوتا ہے، جیسے بارش کے بعد خاص خزاں کے رنگ بکھرتے ہیں۔ ہاں، بالکل ویسے ہی تمہاری اس بے رنگ زندگی کو خوشیوں کے رنگوں میں ایسے سجا دے گا کہ پھر کوئی پرانی یادیں تمہیں افسردہ نہیں کریں گی، وہ تمہاری ان دعاؤں کو قبولیت کے مقامات تک لازمی پہنچائے گا۔ سکون بس اللہ کی راہ میں کوشش کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ اپنی راہ میں کی گئی محبت اور کوشش کو ہماری سوچ سے بڑھ کر صلا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ تم اس سے مانگنا چھوڑ دو، اس کے سامنے دامن پھیلانا بند کر دو، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوہ نہ کرو اور یہ تسلیم کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا ہے اور جو نہیں ہوا اس کا بھی وقت نہیں تھا، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اس نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ کی مصلحتوں کے پیچھے پیچھے گہرے رازوں کو جاننا ناممکن ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے فیصلوں کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن ان فیصلوں کو قبول کرنا نہیں۔ حالات پر شکوہ نہ کرنا صبر ہے، دعا مانگنا چھوڑ دینا نہیں، اور یاد رکھو کہ جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتی ہو تب وہ بھی ساری کائنات تمہیں راضی کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہارے چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ پھر وہ حقیقتیں بھی بدلتی ہیں جو نصیب کا حصہ لکھ دی گئی ہوتی ہیں۔ بے شک میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تمہیں مکمل ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا وجود تمہاری ذات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جب تم نے خود میں اس کو تلاش کر لیا تو پھر ان دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تو بس تم ہوگے، تمہارا رب ہوگا اور محبت بھرا پرسکون سجدہ جو تمہارے تمام پریشانیوں کو مسرتوں میں بدل دے گا، جو تمہیں فرش سے عرش تک رسائی عطا کرے گا، جو تمہیں رب کی بارگاہ میں سرخرو کر دے گا۔ بس ایک دفعہ اپنی رب کی بات مان کر دیکھو، بس ایک دفعہ توکل کر کے دیکھو، کیونکہ سب سے زیادہ حیران کن معجزے سب سے مایوس کن لمحات میں ہوتے ہیں۔ جو پل صبر آزماتے ہیں وہی پل قبولیت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ جب دعائیں اور چاہتوں کا حافظ تمہارے ساتھ ہے تو پھر منزل کی فکر کیسی؟ مایوس مت ہو تم، اب تو صلے ملنے کا وقت ہے۔ جب تمہاری زبان لفظوں سے خالی ہو جاتی ہے، ایسے جیسے اس نے کبھی بولنا سکھایا ہی نہ ہو، جب دل تھک جاتا ہے اور اتنا تھک جاتا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، بس ایک لمحے میں تمہارا دل جو بھی سوچتا ہے، جو بھی کہتا ہے، وہ ہر حال میں سچ ہو کر رہتا ہے۔ اس لمحے میں ہر دعا پر آمین کہہ دیا جاتا ہے، ہر ناممکن شے کو ممکن کر دیا جاتا ہے، ہر تنگی و آزمائش کو راحت و سکون میں بدل دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں یہ بات بے معنی سی لگے، ہاں اکثر ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں فوراً چاہیے ہوتی ہیں اور جب وہ فوراً نہیں ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ اگر بعد میں ملیں گی تو ان کی ویسی چاہ نہیں رہے گی جیسی ابھی ہے۔ پتہ ہے ایسا انسان کب سوچتا ہے؟ جب وہ بہت درد میں ہوتا ہے، جب وہ الجھا ہوتا ہے،
اس چیز کے لیے جو لاکھ کوشش کے باوجود اس سے مل نہیں پاتی۔ جب دعائیں بے اثر لگتی ہیں، اصل میں اللہ رب العزت کبھی بھی دیر نہیں کرتا، بس اس وقت ہم اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی صدیوں کے برابر لگتا ہے۔ اس لمحے ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہمیں وہی دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔